یہ کہانی ایک بہادر نوجوان کامران کی ہے جو ہمیشہ سے مہم جوئی اور پراسرار رازوں کو کھوجنے کا شوقین تھا۔ اس کے دادا جو کہ ایک مشہور ماہر انسان قدیمہ تھے، بچپن میں اسے کہانیاں سنایا کرتے تھے کہ کہیں ایک قدیم خزانہ دفن ہے جو صدیوں سے کسی کے ہاتھ نہیں آیا۔ ایک دن جب کامران کو اپنے دادا کی پرانی کتابوں میں ایک خفیہ نقشہ ملا تو اس کا تجسس بڑھ گیا۔ نقشے پر کچھ عجیب و غریب نشان تھے جو ایک مخصوص جگہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام نقشہ نہیں بلکہ اس میں ایک راز چھپا ہے۔ سفر کا آغاز۔ کامران نے اپنے دوستوں علی اور زبیر کو اس بارے میں بتایا۔ وہ تینوں ایک تجربہ کار ماہر انسان قدیمہ پروفیسر سعید کے پاس گئے۔ پروفیسر نے نقشہ دیکھ کر حیرانی سے کہا، یہ تو مغلیہ دور کے کسی خفیہ خزانے کا نقشہ معلوم ہوتا ہے۔ اگر یہ اصلی ہے تو ہمیں فوراً اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ سب نے مل کر ضروری سامان لیا اور اس مقام کی طرف روانہ ہو گئے جو نقشے کے مطابق ایک گھنے جنگل میں تھا۔ جنگل کے خطرات۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی انہیں احساس ہوا کہ یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا۔ گھنا اندھیرا، عجیب و غریب آوازیں اور قدم قدم پر خطرہ تھا۔ ایک رات جب وہ سب خیمے لگا کر سو رہے تھے تو علی نے کسی کے قدموں کی آواز سنی۔ جب اس نے مشعل جلائی تو وہ حیران رہ گیا، سامنے ایک نقاب پوش کھڑا تھا۔ وہ شخص بولا، یہ خزانہ تمہیں نہیں ملے گا، یہ ہمارا راز ہے، اور اچانک اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ خفیہ دروازہ۔ اگلے دن انہوں نے نقشے کے مطابق ایک پرانی گپھا غار تلاش کی، لیکن وہاں کوئی دروازہ نظر نہیں آیا۔ پروفیسر سعید نے غور کیا اور کہا، نقشہ کہتا ہے کہ دروازہ زمین کے نیچے چھپا ہے، ہمیں کھدائی کرنی ہوگی۔ سب نے کھدائی شروع کی اور کچھ دیر بعد ایک پتھر کا دروازہ نظر آیا۔ اس پر فارسی میں کندہ تھا۔ صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جو علم اور ہمت رکھتا ہو۔ کامران نے دروازے کو غور سے دیکھا اور جلد ہی اسے ایک راز سمجھ آ گیا۔ اس نے دروازے کے قریب ایک مخصوص جگہ دبائی اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ خزانے کا کمرہ۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ حیران رہ گئے۔ چاروں طرف سنہری سکے ہیرے جواہرات اور نایاب نوادرات تھے، لیکن جیسے انہوں نے خزانے کو ہاتھ لگایا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پتھر گرنے لگے۔ یہ ایک جال ہے، ہمیں فوراً باہر نکلنا ہوگا، پروفیسر سعید نے چیخ کر کہا۔ سب نے تیزی سے باہر کی طرف بھاگنا شروع کیا لیکن زبیر کا پیر ایک پتھر میں پھنس گیا۔ کامران نے فوراً اسے کھینچا اور وہ سب بمشکل باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اختتام۔ خزانے کا کچھ حصہ تو وہ لے آئے لیکن زیادہ تر وہیں رہ گیا۔ انہوں نے یہ خزانہ حکومت کے حوالے کر دیا جس پر انہیں ایک بڑے انعام سے نوازا گیا۔